قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیا، اکبر الدین اویسی کا اعلان۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے 13 سال قبل چندرائن گٹہ میں ان پر حملہ کرنے والوں کو معاف کر دینے کا اعلان کیا۔ اپنے حلقہ انتخاب چندرائن گٹہ کے سلالہ اسکول کی عمارت کا افتتاح کرنے کے بعد ایک بھاری جلسے سے جذباتی خطاب کرتے ہوئے جناب اکبر الدین اویسی نے کہا کہ سلالہ اسکول ان کے اخلاص، جذبہ اور عزم کے علاوہ احسان و قربانی کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر وہ ان تمام افراد اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، وہ ان کے احسان مند ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے خلاف تلنگانہ کے کھمم میں احتجاجی ریلی۔ تلنگانہ کے کھمم شہر میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف انتظامی کمیٹی مسجد واحدیہ کھمم کی جانب سے زبردست احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کا آغاز مسجد واحدیہ کھمم سے ہوا اور ریلی کا اختتام NST روڈ کھمم پر ہوا۔ ریلی کی قیادت کھمم کے سینئر CPI قائد و متعمد انصاف کمیٹی تلنگانہ عبدالسلام نے۔ ریلی میں مرکز کی BJP حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر عبدالسلام نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے مرکز کی فرقہ پرست حکومت کالے قوانین کو نافذ کرنے کی اپنی ناپاک کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ MSIAS اکیڈمی کی اگلی بیچ کے انتخاب کے لیے انٹرنس ٹیسٹ۔ MSIAS اکیڈمی کے خدمت انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے سول سروس امتحانات کی نئے بیچ کے انتخاب کے لیے انٹرنس ٹیسٹ اتوار یعنی 30 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اس ٹیسٹ کے لیے تاریخ 16 جولائی کو طے کی گئی تھی، لیکن بعض مراکز کے ذمہ دار ان کے اصرار پر اب اس ٹیسٹ کے لیے تاریخ 30 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ ڈرا دھمکا کر رقم چھیننے کے الزام میں خاتون انسپکٹر سمیت 3 پولیس ملازمین کو کیا گرفتار۔ آندھرا پردیش میں ایک خاتون انسپکٹر پولیس کو 2000 روپے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے کے نام پر ڈرا دھمکا کر رقم لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم سٹی آرم ریزرو انسپکٹر ہوم گارڈ B سورنلتا اور 3 دیگر کو وشاکھاپٹنم میں 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کے لیے تیار رہنے والے بحریہ کے ریٹائرڈ ملازمین سے رقم بٹورنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت سب سے بدعنوان حکومت۔ مرکزی ایجنسیز چندر شیکھر راؤ کی بدعنوانیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں نریندر مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تیلگو زبان میں کہا کہ وہ تاریخی شہر ورنگل آ کر بہت خوش ہے۔ مودی نے کہا کہ مرکز گزشتہ 9 سالوں سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے اور کہا کہ ملک کی ترقی میں تلنگانہ کا رول اہم ہے۔ ورنگل میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے KCR حکومت کو بدعنوان حکومت قرار دیا ہے اور کہا کہ تلنگانہ میں بدعنوانی سے پاک کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور TSPSC اس کام کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ مودی نے انکشاف کیا کہ مرکزی تحقیقاتی ایجنسیز KCR کی بدعنوانیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مودی نے کہا کہ کانگریس کی بدعنوانی پورے ملک میں مشہور ہے اور BRS کی بدعنوانی پوری ریاست میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں تلنگانہ میں BRS اور کانگریس کا صفایا ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف ٹریلر دیکھا ہے، آنے والے انتخابات میں پوری فلم دکھائی جائے گی۔ چندر شیکھر راؤ حکومت پر وزیر اعظم مودی کا ریمارک۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ BJP آئندہ اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ میں BRS اور کانگریس کا صفایا کرے گی اور کہا کہ BJP نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں ٹریلر دکھایا ہے اور آنے والے انتخابات میں پوری فلم دکھائی جائے گی۔ انہوں نے تلنگانہ کے ورنگل میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں BJP کے پاس 2 پارلیمانی سیٹیں تھی تو اس میں سے ایک حلقہ ہنم کنڈا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے 9 سالوں سے سخت محنت کر رہے ہیں۔ اڈیشہ ٹرین حادثے کے سلسلے میں CBI نے ریلوے کے 3 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا۔ اڈیشہ کے بالاسور ضلع کے بہنگا ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے خوفناک ٹرین حادثے کی تحقیقات کرنے والی CBI نے 3 ریلوے ملازمین کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سینئر سیکشن انجینئر اروند کمار موہنتا، سیکشن انجینئر محمد عامر خان اور ٹیکنیشین پیو کمار شامل ہیں۔ تینوں کو قتل اور شواہد کو تباہ کرنے، مجرمانہ قتل کے الزامات کا سامنا ہے۔ 2 جون کو پیش آئے اس حادثے میں 293 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ ان تینوں کی غفلت کے باعث پیش آیا ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں بھیانک سڑک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے میکلا گنڈی میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان چاروں لوگوں کی لاشوں کو عادل آباد کے رمس مردہ خانہ میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایچوڈا کے انچارج CI کرن کمار نے لاشوں کا معائنہ کیا ہے۔ متاثرین کی شناخت ایک ہی خاندان کے افراد کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ مرنے والوں کے نام شلیجا پوچنا سلومی گنگو ہے۔
पुलिस ने बताया कि इनका ताल्लुक आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर से है। हादसा इतना खौफनाक था कि नामालूम गाड़ी की टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह तबाह हो गया और सड़क के एक ड्रेनेज में गिर पड़ा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करने नहीं गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम की शहर हैदराबाद में आमद पर इनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के अलावा मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने मोदी का हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तकबाल किया। बीआरएस ने कल ही वजीर आजम के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। बंडी संजय की जज्बाती तकरीर। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर रकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे आम में शिरकत करने वाले बीजेपी कारकुनों से कहा कि वो इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। वजीर आजम के दौरा वारंगल के मौके पर मुनाकिदा जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम ने तेलंगाना में लाखों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है जिससे हजारों अफराद को रोजगार मिला है।